شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے۔ ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کاش کہ واقعی وہ ہدایت قبول کرتے ہوتے۔ اور جس دن وہ انہیں بلائے گا پس کہے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو اس دن کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہ پوچھ پائیں گے۔ پس رہا وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کوئی یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کوئی یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اسی کے لیے تمام تعریف ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اس کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھو وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے وہ سارے جھوٹ گم ہو جائیں گے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔